وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل صحیح کہا ہے میرا صاحب۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی تقریر سننے سے نا ایک تو علم میں بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بڑا زبردست علم ہمیں ملتا ہے، قرآن و حدیث کی صحیح تفسیر سامنے آتی ہے، ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، اور ساتھ ہی روشنی کی اور امید کی ایک کرن سی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ سے محبت بڑھتی ہے، نبی علیہ السلام سے محبت بڑھتی ہے، آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جہنم کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسانیت کی خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں۔ اور اس دور کے اندر ایک عالم دین جو یعنی مسلمان عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے، مجاہد عالم دین، یعنی عالم دین ہو اور پھر مجاہد بھی ہو، پھر دلیر بھی ہو، پھر فوجی افسر بھی ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی ڈال دیں، گٹھی کر دیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اللہ کی شفقت ہوئی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جنہوں نے قدر کی ہے وہ قائم ہیں الحمدللہ، بلکہ ایمان کے اندر اور نکھار آتا جا رہا ہے، اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جوش کے اندر اور جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک پرانے ساتھی تھے، وہ حالانکہ بڑے سمجھدار سمجھے جانے والے تھے، لیکن آخر میں آ کے کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں۔ اچھا آپ تھک گئے پھر آرام فرمائے نا، ہم تو کوئی نہیں تھکے ہیں، ہم تو ہر روز نئے جوش اور نئے جذبے کے ساتھ اللہ کے دین کے راستے میں ہم قدم آگے بڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ پچھلے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں اپنے مالک اور خالق سے، آئندہ توفیق مانگتے ہیں اللہ سے، علم کی بھیک مانگتے ہیں، استقامت کی بھیک مانگتے ہیں اپنے والد سے، گڑ گڑا گڑا کے جنت مانگتے ہیں، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ساتھیوں کے لیے اپنے دل میں محبت مانگتے ہیں، اور اپنے دل میں ساتھیوں کے لیے محبت مانگتے ہیں۔ یقین کیجیے یہ میری بڑی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ یا اللہ میرے مالک جن سے بھی تو محبت کرتا ہے ان کو میرے قریب کر دے، ان کے لیے میرے دلوں میں عزت اور احترام ڈال دے میرے مالک، اور ان کے دلوں میں میرا عزت اور احترام ڈال دے اور میری محبت ڈال دے مالک، اور کوئی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما مالک کہ بس تیرے پیارے بن جائیں، کیونکہ یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے مالک، تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرا تو صرف ارادہ ہی کافی ہے، صرف ارادہ ہی کرنے سے کام ہو جاتا ہے مالک، تو صرف ارادہ ہی کرے گا ہمارے لیے خیر کا اور بھلائی کا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ بہت بڑا سہارا ہے، یہ دعائیں ہماری دعائیں یاد رکھیں میرے بھائیو، دعا جو ہے نا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ سب سے بڑی عبادت دعا ہے، اور عبادت کا بلکہ نچوڑ ہے، ایک حدیث کے اندر ہے عبادت کا نچوڑ ہے، ایک حدیث کے اندر ہے عبادت کا مغز ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے یہ دعا اور یہی تو عبادت ہے، اس انداز سے یہ آئی ہیں۔ تو عبادت یہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بھی قرآن میں بیان کیا ہے، قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جسے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے، مالک فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اور جو میری اس عبادت کا انکار کرتے ہیں، یعنی دعاؤں سے انکار کرتے ہیں، نہیں مجھے پکارتے، میں ان کو ذلیل کر کے جہنم کی آگ کے اندر ڈالوں گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بندے سے جو اس سے نہیں مانگتا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ سے نہ مانگنا ہی بہت بڑا جرم ہے، یہ جائے کہ کسی اور سے مانگا جائے، کسی اور سے مانگا جائے تو یہ تو جرم عظیم، جسے ظلم عظیم کہا گیا، شرک عظیم کہا گیا، ظلم کہا گیا، بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، یا علی مدد کہنا، یا رسول مدد کہنا، یا غوث مدد کہنا، پھر ان کے واسطے وسیلے کہ یا اللہ ان کی وجہ سے دے، ان کے صدقے دے، بے حرمت فلاں، بے حق فلاں، یہ سب ایک ہی قسم کا شرک ہے، صرف الفاظ بدلی ہوئے ہیں، اس کا فلسفہ ایک ہے،
یا اللہ فلاں کے صدقے دے، یا اللہ فلاں کی حرمت کی وجہ سے دے، یا اللہ فلاں کے وسیلے سے دے، یا فلاں کے جو عمل کی وجہ سے مجھے دے۔ یہ سارا شرک ہے، سارا شرک ہے۔ ایک ہی شرک کے مختلف اینگل ہیں یہ، اور بہت ہی یعنی عجیب بات ہے۔ کچھ لوگوں کے دماغوں کے اندر اس وسیلے کی شرک کا آدھا حصہ وہ سمجھ گئے ہیں، تو آدھے حصے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ شرک کہاں سے آ گیا، بے حرمت فلاں، بے حق فلاں، یہ شرک کہاں سے آ گیا۔ اس قدر ان کی مت ماری جاتی ہے، اصل میں شرک کی پہچان نہیں ہے ان کو، یا پہچان گئے ہیں جان بوجھ کے ضد میں آئے ہوئے ہیں۔ بغیم بینہم کا معاملہ ان کا۔ اللہ تعالیٰ ایسا انداز اختیار کرنے سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔